اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 62 سے دیکھیے، اس میں انا ہے پہلے. انا مطلب بے شک، یعنی انڈیڈ بے شک. الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، بہت سارے لوگوں کے لیے آتا ہے الذین. دوز ہو یعنی وہ لوگ، آمنو ایمان لائے. اب دیکھیے یہ ماضی ہے، یہ آمنا سے بنا ہے. آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہے، آخری میں واو الف لگ رہا ہے تو اس سے پتہ چلا فعل ماضی ہے. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین وا مطلب اور، الذین وہ لوگ جو، ہادو یہودی ہو گئے، ہادو وہ سب یہودی ہو گئے. یہ بھی ماضی ہے، یہ ہادا سے بنا ہے. یہودی جو ہیں اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، مطلب ہدایت سے، کہ سب سے زیادہ ہدایت والے وہی ہیں، اس لیے انہوں نے اسی سے اپنا نام رکھ لیا یہودی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کوئی بھی نام، نہ اللہ تعالیٰ نے یہودی رکھا، نہ نصارہ رکھا، نہ صابی رکھا. اللہ تعالیٰ نے تو سب شروع سے ایک ہی نام رکھا ہے، وہ بھی مسلمان سب کا، جو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اپنے ٹائم میں اپنے نبی کو مانتا ہے. تو یہ نام انہوں نے اپنا رکھا. اور یہودی سے، یہودی مطلب سب سے زیادہ ہدایت والے. تو ہادا یہ فعل ماضی اس کا ہادا ہے. ہادا مطلب وہ یہودی ہوا، اور یہودو وہ یہودی ہوتا ہے یا ہوگا، اور ہد تو یہودی ہو. تو ہادو وہ سب یہودی ہو گئے، یہ فعل ماضی ہے. تو والذین اور وہ لوگ جو، ہادو یہودی بن گئے. اینڈ دوز ہو بیکم جوز. والنصارا اور عیسائی ہو گئے. نصارہ عیسائی، یہ اس کا کوئی ماضی مضارع نہیں ہے، یہ ایک ورڈ ہی ہے نصارہ. ٹھیک ہے، اس کا ماضی مضارع نہیں ہے. نصارہ مطلب کرسچنز، اور وہ عیسائی ہو گئے، مطلب اور نصرانی یعنی اور عیسائی. والسابئین اور سابی بھی ایک قوم تھی، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی. بہرحال الگ الگ اس پہ رائے ملتی ہیں. یہ بھی ایک قوم تھی. اور سابی ہوئے. من جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر. آمنا یہ فعل ماضی ہے، یعنی who believed یعنی جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر. والیوم اور دن پر. اینڈ دا ڈے یعنی یوم مطلب ایک دن، ون ڈے. کون سا دن؟ آخری، آخرت کا، لاسٹ ڈے. آخر مطلب لاسٹ، آخرت کا. وعمیلا یوم میں آواز کٹ گئی تھی. اچھا. والیومی اور یوم مطلب ایک دن، ون ڈے. ٹھیک ہے، جو من جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیومل اور دن پر، آخری آخرت کے. ٹھیک ہے، یعنی آخرت کا دن. کون سا؟ لاسٹ ڈے. آخرت کا دن کون سا؟ لاسٹ ڈے. وعمیلا اور اس نے عمل کیے. عمیلا یہ فعل ماضی ہے، عمیلا یعملو سے، اور اس نے عمل کیے. صالحن نیک، صالحن نیک عمل، یعنی اینڈ ڈیڈ رائٹیس ڈیڈس، نیک عمل. فلہم فا مطلب تو، لا مطلب لیے، ہم مطلب وہ سب، اور تو ان سب کے لیے. ہم مطلب وہ سب یعنی ان سب کے لیے. اجرہم اجر ہے ان کا، اجر، اور ہم ان سب کا یعنی ریوارڈ، دیر ریوارڈ یعنی ان کا اجر ہے. عندہ پاس، ربہم ان کے رب کے. ولا وا مطلب اور، لا مطلب نہیں. خوفن خوف ہوگا. خوفن دیکھیے خوف سے، فیئر ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو نہیں خوف ہوگا، علیہم ان سب پر. علی مطلب پر، اور ہم مطلب وہ سب، یعنی ان سب پر. ولا وا مطلب اور، لا مطلب نہیں. ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی وہ سب غم میں نہیں جائیں گے. تو حزینہ سے بنائیے. حزینہ وہ غمگین ہوا یعنی وہ غم میں گیا، اور یحزنو وہ غمگین ہوتا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے، یحزنو یحزنونا یہ فعل مضارع ہے. شروع میں یا لگ رہا ہے، آخر میں واو نون ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ فعل مضارع ہے.
اور نہیں وہ سب غمگین ہوں گے. اب اس میں کیا بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کی ساری کنفیوژن دور کر دی اور کیا کہا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور عیسائی ہو گئے، عیسائی اور سابی، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ عمیل صالحن اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہیں خوفن خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اور یہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے، اس کے شان نزول میں یہ آتا ہے ابن کثیر کی روایت میں کہ حضرت سلمان فارسی سے ہے کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ان سے پہلے یعنی پہلے جتنے بھی لوگ دیندار تھے میں سب سے ملا، یعنی چاہے وہ عیسائی ہوں یا وہ یہودی ہوں، جو بھی دیندار تھے میں سب سے ملا اور ان کی عبادت، روزے، نماز وغیرہ کا ذکر کیا. تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کیونکہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وہ لوگ واقعی جنتی ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، کیا وہ لوگ واقعی جنتی ہیں، یعنی جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنی شریعت کو فالو کرتے ہیں، تو کیا وہ واقعی جنتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو جانے کے بعد، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہو یا وہ عیسائی کہتا ہو یا وہ سابی کہتا ہو، شرط کیا ہے؟ اس کو ایک اللہ کو ماننا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، بھلے ہی وہ اپنے پرانے دین کو مانتا ہو، یعنی چاہے وہ آسمانی کتاب کو مانتا ہو، تورات کو مانتا ہو، زبور کو مانتا ہو، انجیل کو مانتا ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا لیکن اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنے ٹائم کے نبی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ نہیں مانتا، تو اس کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ایمان قبول نہیں ہوگا. ایمان کی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، یہ شرط ہے ایمان کی جنت میں جانے کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور ساتھ میں شرط کیا رکھ دی؟ اس نے نیک عمل کیے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ ہی یہ شرط ہے کہ نیک عمل کرنا. تو جو بھی یہ کام کرے گا، اور نیک عمل کیسے کریں گے؟ نیک عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلے ہیں، سنتیں، وہ اب جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اگر وہ کام چاہے کتنا بھی اچھا ہو اور وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگ نہیں ہوا، یا وہ کام جو ہے کہیں بھی نہیں ملتا، نہ تو صحابہ کرام نے کبھی اس کو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ کام نہیں ملتا اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں، تو وہ کام جو ہے چاہے کتنا اچھا ہو وہ قابل قبول نہیں، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک گلاس کسی کو پانی پلا رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، یعنی آپ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں گے، دنیا کے خاطر نہیں، اپنے خاطر نہیں، کسی کے نہیں. اگر اس میں نیت اچھی نہ ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، تو بھی وہ قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو چاہے کتنا بھی اچھا کام ہو، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں. اگر اس میں اللہ کی رضا ہے، ٹھیک، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں فرسٹ، اور سیکنڈ یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ شرط ہونی چاہیے اس میں. تو جو بھی نیک عمل کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، نصارہ کہتے ہو، سابی کہتے ہو، ٹھیک ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، آخری دن پر، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس پر ایمان لانا، اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے اجر ہوگا، نہ تو وہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. کب؟ جو آخری دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، وہ اتنا زبردست غم والا دن ہوگا، اتنا خوف والا دن ہوگا کہ آنکھیں سب کی پھٹی رہ جائیں گی، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور جب حساب کتاب ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، تو بہت زیادہ لوگ خوف میں ہوں گے، غم میں ہوں گے. تو لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، نیک عمل کرتے ہوں گے، اس دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ تو ان کو کوئی غم ہوگا.
किसी भी तरह का। इसका रूट देखिए, आमनू वही सेम है, हमजा मीम नून या अलिफ मीम नून, हादू हा वाओ दाल, नसारा नून स्वाद रा, वसाबीना स्वाद बा हमजा, यौम या वाओ मीम, आखिरी अलिफ खा रा, अमीला आइन मीम लाम, यहज़नून सबसे आखिर में, यहज़नून हा जा नून, हसीना से। आगे देखिए, वा मतलब और, इज मतलब जब। मैंने फिर बताया था आपको कल भी कि इस कब इस्तेमाल होता है, जब पुराना वाक़या अल्लाह ताला को याद दिलाना हो, पुरानी बात बनी इसराइल की याद दिलानी हो कि हम वो काम ना करें। तो व इज और जब, अखजना हमने लिया, ठीक है, या हमने पकड़ा, हमने लिया, अखजना किससे बनाइए, अखजा से, अखजा याखुजू, अखजा याखुजू खुज, तो ये फेले माजी है। अखजना और जब हमने लिया, मीसाक़कुम, मीसाक पहले भी आ गया, मीसाक कहते हैं पक्का वादा, मीसाक मतलब पक्का अहद, पक्का वादा, मीसाक पक्का करने को कहते हैं, और कुम मतलब तुम सब, यानी तुम सबसे, और जब हमने लिया पक्का वादा तुमसे, वा मतलब और, रफाना रफा हमने उठाया, रफा कहते हैं ऊपर उठाने को, बुलंद करने को, ऊपर करने को रफा कहते हैं, और हमने उठाया, रफा, ठीक है, ये भी क्या है, फेले माजी है, रफा यरफऊ, तो ये हमने उठाया, फौककुम, फौक फौक मतलब ऊपर, और कुम तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर, तूर तूर पहाड़ को, तूर मतलब क्या है, माउंटेन, माउंट पहाड़, तूर पहाड़ को, पहाड़ का नाम है तूर। खुजू पकड़ो यानी होल्ड, पकड़ो, ये क्या है, अम्र है ये। अखजा जो भी आपने पढ़ा अखजा उसी से बनाइए, अखजा या खुजू, और खुजू अम्र जमा, सबको हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला, पकड़ो। माँ जो, आतईनाकुम अता किया हमने तुम्हें, दिया हमने तुम्हें, अता किया, आता से बनाइए, आता यूती, तो आता आतू आतईता आतईतुम आतईतु आतईना, अता किया हमने तुम्हें, बी कुव्वतिन, बी मतलब साथ, और कुव्वत, कुव्वत मतलब ताकत, मजबूती, मजबूती के साथ, ताकत के साथ। वस्कुरु और वा मतलब और, उस्कुरु जिक्र करो, ये भी अम्र है, उस्कुर जकरा से बनाइए, जकरा यस्कुरु उस्कुर उस्कुरु, तो अलिफ जो है यहाँ पर नहीं है, अलिफ के ऊपर पेश क्यों नहीं है, मिलाने के लिए नहीं है, आगे वाव को जाल में मिलाने के लिए, तिरत में अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या, वा मतलब और, उस्कुर याद करो, माँ जो, फी ही उसमें है, उसमें किसमें, तौरात में, ला अल्लाह ताकि, कुम तुम सब, ला अल्लाह के साथ क्या लग गया, कुम, ताकि तुम सब, तत्तकून बच जाओ, मुत्तकी बन जाओ, इत्तका से, इत्तका यत्तकी, यत्तकी यत्तकूना, तत्तकी तत्तकूना, शुरू में ता लग गया, आखिरी में वाव नून, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये फेले मुजारे है, तो ताकि तुम सब बच जाओ, यानी नेक अमल करो। तत्तकून कहते हैं मुत्तकी को, जो बहुत ज्यादा राइटियस होता है, मुत्तकी यानी लअल्लकुम ताकि तुम, यानी परहैप्स यू, तत्तकून वुड बिकम राइटियस। तो यहाँ पर क्या है, और जब हमने लिया तुमसे पक्का वादा, बरफाना और हमने उठाया, फौककुम तुम्हारे ऊपर, तूर को, तूर पहाड़ को, खुजू पकड़ो, कौन कह रही है, अल्लाह ताला, पकड़ो, माँ जो, आतईनाकुम अता किया हमने तुम्हें, बिकुव्वतिन ताकत के साथ, मजबूती के साथ, वस्कुरु और जिक्र करो मतलब याद करो, माँ जो, फीही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून बच जाओ। अब इसका वाकया ये है, शान नुज़ूल इसका, कि ये किस्सा तब हुआ था जब तौरात मिल गई थी बनी इसराइल को, लेकिन उन्होंने तौरात पर अमल नहीं किया, तौरात पर अमल नहीं करते थे, उसको छोड़ दिया अमल करना, और फिर अल्लाह ताला ने
روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ کوہ تور کے ایک پہاڑ کا ٹکڑا یعنی تور، اس کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پہ لا کر کھڑا کر دو. تو ان کے اوپر لا کر وہ کھڑا کر دیا، اور وہ کتنا بڑا، یعنی ایک آدمی کے قد کے برابر، صرف اتنا فاصلہ ان کے سروں پر رہ گیا تھا. اور حضرت ابن عباس کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ تھا، سامنے ایک آنکھ تھی اور پیچھے دریا تھی، یعنی کہیں بھاگنے کا ان کے پاس راستہ بھی نہیں تھا، وہ بستی تھی ایک طرح سے، وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو غلطی پر ڈانٹتے ہیں نا، کہ جب اگر دوائی پلانی ہو، زبردستی کڑوی دوائی پلانی ہو، تو ماں باپ پلاتے ہیں زبردستی کڑوی دوائی بھی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. اور تورات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کی دنیا نہیں آخرت برباد ہو جاتی ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوہ طور پہاڑ ایسا ہو گیا تھا، ایسی حالت میں ہو گیا تھا کہ دھواں نکلنے لگا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسا وہ ان کے اوپر گر جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے. یعنی تبھی جب ایسا واقعہ ہوا تو وہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہاں ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو پکڑیں گے. پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو، پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹائٹلی پکڑ لو، مطلب اس کو مضبوطی سے فالو کرو، جو اس کے اندر ہے بس اسی کو مانو، اس کے علاوہ کسی اور کی کو مت مانو، اللہ کو مانو اور اس کتاب میں جو ہے اس کو فالو کرو. تو پھر اور اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم بچ جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی بچو گے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ والی بات سمجھا رہے تھے. تو دیکھیے کہ بنی اسرائیل پر کے سروں پر پہاڑوں کو مسلط کر کے کیا کہا گیا؟ جو اس کتاب میں ہے، جو ہدایتیں دی گئی ہیں، ان کو پکڑ لو. تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہ سب؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو اپنے قرآن کو فالو کریں. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل جیسی غلطی مت کر دینا جیسے بنی اسرائیل نے کرا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کچھ حصہ مانا، کچھ حصہ نہیں مانا. جو دل میں آیا اس کو فالو کر دیا، جو دل میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا، یعنی جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا. جیسے آج امت مسلمہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کرتی ہے. قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو اگنور کرنا. اگنور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کے اندر لکھا کیا ہے آپ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، باقی چیزوں کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھتے ہیں اور قرآن کو بالکل پیچھے رکھ دیتے ہیں. وہ ہوتا ہے اس کو اگنور کرنا. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر تم نے کیا تو تمہارے اوپر بھی، تمہارے سروں پر بھی عذاب آئے گا. تو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور قرآن ہی کو فالو کر کے ہماری دنیا بھی بچ سکتی ہے، آخرت بھی. اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے یا ان سب کو سمجھنے کے لیے یا اس کلاس کو جوائن کرنے کے لیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور بہت کام ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اگر چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے تجھے موقع بھی دیے تھے، میں نے تیرے گھر میں انتظام کیا تھا، بیٹھے بیٹھے تیرا انتظام کیا تھا، تو پھر بھی تجھے ٹائم نکالنا مشکل تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ کون سا بہانہ بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے چل جائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانے، کوئی فدیہ، کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دینا. جب بھی امت مسلمہ نے یہ والا کام کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیا، اگنور کر دیا، باقی چیزوں کو فرسٹ پرائیورٹی دی، تبھی ان کے اوپر عذاب آیا، تبھی انہیں کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے. اور وہ تب تک نہیں ہٹ سکتے جب تک وہ قوم سدھر نہ جائے یا اپنے آپ کو نہ سدھار لے. تو اس میں روٹ دیکھیے، اخذنا، الف خا زال، رفعنا، را فا عین، آتیناکم، الف تا یا، وذکروا، دال کاف را، تتقون، واو قاف یا. پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا
کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے تھام لو. تو وہ قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں جھک گئی اور کہنے لگی کہ ہم سب باتیں مان لیں گے، ہم جو ہے اس تورات کو مضبوطی سے پکڑیں گے، ہم سب کچھ فالو کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے پہاڑ کو ہٹا لیا، یعنی ان کے حالات اچھے کر دیے، پہلے جیسے کر دیے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا. پھر وہ کچھ دن کے لیے سدھر گئے، لیکن نسلیں آگے بڑھی تو پھر ان کے اندر بگاڑ آنے شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر بتا رہے اللہ تعالیٰ ثم پھر تولیتم، تم سب پھر گئے. واللہ سے تولا مطلب وہ پھرا، تولا اس کا ماضی ہے، تولا وہ پھرا، یہ فعل ماضی ہے. تولا